کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ۔ یہاں پر کیف استفہام کے لیے نہیں ہے۔ استفہام کا معنی ہوتا ہے کسی سے سوال کرنا، کسی سے فہم طلب کرنا، کسی سے پوچھنا۔ اللہ پوچھتا نہیں ہے کسی سے، بلکہ یہاں پر استفہامی معنی نہیں ہے، یہاں پر انکار اور توبیخ کا معنی ہے، کسی کو ڈانٹ اور شرم دلانا۔ تم کیسے کفر کرتے ہو؟ کفر کا معنی ناشکری کرنا۔ کیسے تم ناشکری کرتے ہو، کیسے تم انکار کرتے ہو باللہ، اللہ کا۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ اموات موت کہتے ہیں وجود کے بعد عدم کو، لیکن یہاں پر موت سے مراد عدم ہے۔ یعنی تم اللہ کا منہ، جس طرح بندہ اپنی زبان میں کہتے ہیں یار تم کس منہ سے میری مخالفت کرتے ہو، تم تو کچھ بھی نہیں تھے، میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکیاں کی، اب کس منہ سے میری مخالفت کرتے ہو۔ کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم تو کچھ بھی نہیں تھے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، انسان قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ وہاں پر اس کی تفسیر کریں کہ دو معنی ہیں اس کے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں جانتا ہی کوئی نہیں تھا۔ دیکھو اگر آپ کی عمر 30 سال ہے تو 30 سال سے ایک دن پہلے بھی آپ کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ کنتم امواتا، تم تو مردہ تھے ہی کچھ نہیں تم۔ فاحیاکم، بس اس نے تم کو حیات دی، زندہ کیا، یعنی دنیا کی طرف سے تم کو نکالا۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اور نافرمانی کرنے والوں کو آن دلائی ہے کہ بھئی تم کس منہ سے اللہ کا انکار کرتے ہو، تم تو کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے تم کو زندگی دی، اور پھر وہ تمہیں موت دے گا، اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ ذات جس سے پیدا کیا تمہارے لیے اس چیز کو جو زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ یعنی یہ دلیل ہے اس بات پہ کہ جو کچھ زمین میں ہے اس سے نفع لینا جائز ہے۔ اکثر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں بھینس کے حلال ہونے کی قرآن سے دلیل دیجیے، یہ جدید کسی چیز کا نام لے کر آپ سے کہیں گے اس چیز کا قرآن یا حدیث سے ثبوت دیجیے۔ آپ ان لفظوں کو ذہن میں رکھیں، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کا سب، اللہ نے سب کا سب ہمارے لیے پیدا کیا۔ ہاں جو چیزیں حرام تھی، جو ممنوع تھی، اللہ نے وہ بیان کر دی۔ جو چیزیں اللہ نے بیان نہیں کی، ان کی حرمت نہیں بتائی، وہ اباحت اصلیہ کے اندر آتی ہے۔ اصل کے اندر وہ چیزیں سب کے سب مباح ہیں، یہ مرکزی دلیل ہے اس بات کی۔ اور اسی طرح بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا نفع لینے کے لیے کسی مخلوق کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ مثلا انسان شہد اتارتا ہے، اس کو شہد اتارنے سے پہلے مکھیوں کو وہاں سے دور کرنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ مکھی مرتی بھی ہے، کیا
ایک جاندار چیز کو مار کر اپنا نفع لینا جائز ہے؟ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، یہ سب کا سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تو جس کے بغیر ایک چیز کا حصول ممکن نہ ہو پھر اس چیز کو ختم. اب دیکھیں انسان جانوروں کو ذبح کرتا ہے اور کھاتا ہے، اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا، جائز ہے اس کے لیے. اسی طرح اگر بعض دفعہ مکھیوں کو یا بعض دفعہ کسی چیز کو مار کر انسان کو نفع پہنچانا مقصود ہو، یا کسی چیز کو مار کر انسان کی زندگی بچانا مقصود ہو، تو اس کو مارا جائے گا. کیوں؟ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اور یہ اتنا بڑا اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے جو کچھ زمین میں پیدا کیا وہ تمہارے لیے، اور تمہیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. گویا کہ سب چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی. ثم استوى الى السماء، پھر اس نے ارادہ کیا آسمانوں کی طرف. استوا، اس کے کئی معنی ہیں. جب استوا اس کے بعد علا آئے، علا، ثم استوا علی العرش، اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا. اور استوا جب اس کے بعد الا آئے حمزہ کے ساتھ الا، اس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا اور قصد کرنا. اور جب خالی استوا آئے بغیر صلہ کے تو اس کا معنی ہوتا ہے مضبوط ہونا، قائم ہونا، کھڑا ہونا، درست ہونا وغیرہ. یہاں پر استوا کا معنی ارادہ کیا. ثم استوا، پھر اس نے ارادہ کیا الی السماء، آسمانوں کی طرف. فسواہن، اس نے مضبوط کیا انہیں، برابر کیا انہیں، درست کیا انہیں، ان کو اچھی طرح پیدا کیا. سبع سماوات، 7 آسمانوں میں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا. اس آیت مبارکہ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان جو بنائے یہ زمین پیدا کرنے کے بعد بنائے. پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس نے اس آسمانوں کے بعد بچھایا. جبکہ یہاں سے معلوم ہو رہا ہے زمین پہلے پیدا ہوئی، آسمان بعد میں پیدا ہوئے. اور سورہ نازیات کے بعد کے اندر فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو اس کے بعد بچھایا. آپ کو سمجھ آیا اعتراض سے؟ اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پہلے پیدا کیا، اس کے بعد 7 آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. پھر زمین کو بچھانا جو تھا وہ آسمانوں کو بنانے کے بعد کیا، بچھانا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، دَحْيُ الْأَرْض یہ بعد میں ہے، لیکن خلق الارض یہ آسمانوں سے پہلے ہے. زمین آسمانوں سے پہلے پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد آسمان بنائے، اس کے بعد پھر اللہ نے زمین کو بچھایا. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو اس قابل بنایا کہ اس سے فائدہ لیا جا سکے، اور اسی طرح آسمانوں کو اس قابل بنایا کہ اس سے کچھ فائدہ لیا جا سکے. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اللہ نے ان کو 7 آسمان بنایا. آسمان 7 ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو انشاءاللہ دوسرے مقام پہ آئے گا کہ دھوئیں سے بنایا، وہاں پر وضاحت کی جائے گی. یہ 7 آسمان ہیں، ان کے دروازے ہیں، ان کے رستے ہیں. ہر آسمان کے اوپر اللہ کی ایک مخلوق بستی ہے. ہر نیچے والے آسمان سے جو اوپر کا آسمان ہے اس کی مخلوق زیادہ ہے نیچے سے. اور ہر آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی رکھا ہوا ہے، ان کی کیفیت وہ اللہ ہی جانتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ
ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ ان دو آیتوں میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی نافرمانی کرتے وقت اس آیت پہ غور کرنا چاہیے کہ میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ مجھے وجود میں لے کے آیا، اور آج میں وجود میں آنے کے بعد اسی اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، اسی اللہ کے دیے ہوئے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑی غداری اور خیانت ہوتی ہے۔ کوئی بندہ آپ کو باہر کے ملک لے جائے، آپ کے اوپر احسان کرے، اور پھر وہاں پر جا کر آپ اسی کی مخالفت شروع کر دیں تو ہر کوئی آپ کو ملامت کرے، حالانکہ یہ احسان کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن اللہ آپ کو عدم سے وجود میں لے کر آیا اور آپ اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کرتے ہو، یہ انسان کے لیے بہت بڑی شرم اور عار ہے۔ اور اسی طرح دوسرا، پھر اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، زمین کی ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے بنا دی۔ انسان زمین سے پانی لیتا ہے، زمین سے اناج اگاتا ہے اور اس کو کھاتا ہے۔ آسمان پر اللہ نے سورج، چاند، ستارے، دن رات، ہوائیں، گرمی، سردی، یہ سارا نظام اللہ نے انسان کے لیے